حضرت صلہ بن شیم یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ کے صالح بندے تھے، اور ان کی عبادت کی شہرت بڑی عام تھی، اور ان کی اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی کیفیتیں لوگوں میں بڑی مشہور تھیں۔ وہ ایک جنگ کے لیے گئے تو ان افراد میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ آج کے دن رات کو جو پہرا دینا ہے وہ پہرا میں دوں گا، اور اس نے دل میں ٹھان لی کہ میں نے آج صلہ بن شیم کو دیکھنا ہے یہ کرتا کیا ہے۔ رات ہوئی تو باقی افراد سو رہے تھے، اس نے اپنا مسلح اٹھایا اور اٹھا کے جنگل کے قریب پہنچا، اور جا کے وہاں پہ محو عبادت ہو گیا، عبادت کرتا رہا۔ یہ شخص اس کے قریب چلا گیا، جا کے اسے دیکھتا رہا، کہتا میں اچانک دیکھتا ہوں کہ ایک شیر آتا ہے اور شیر آگے بڑھتا آتا ہے، یہاں تک کہ میں نے جب اسے دیکھا میں نے جلد کوشش کی اور ایک درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ اب صلہ بن شیم نوافل میں محو ہیں، وہ شیر چلتا چلتا آیا اور آ کے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ جب ان کے پاس آ کے بیٹھا تو انہوں نے اپنی نماز میں کوئی ایک ذرہ برابر بھی اس کی طرف التفات نہ کی، توجہ ہی نہ کی، یہاں تک کہ نماز مکمل ہو گئی۔ جب نماز مکمل کر لی تو اس کے ساتھ مخاطب ہو کے کہنے لگے اے جانور، اے درندے، جا اپنا رزق کہیں اور تلاش کر، میں تیرا رزق نہیں ہوں، اپنا رزق جا کے کہیں سے اور تلاش کر، میں تیرا رزق نہیں ہوں، اور اگر اللہ کی مرضی ایسی ہے کہ میں تیرا رزق ہوں تو پھر آگے بڑھ اور میرے وجود سے اپنا رزق لے لے۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو وہ شیر کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے اس کی طرف دیکھنے لگا، اور دیکھنے لگا تو وہ اسی طرح پھر کھڑے ہوئے اور نوافل شروع کر دیے۔ شیر بلند آواز سے چنگھاڑنے لگا، کتنی دیر اس کی آوازیں آتی رہیں اور وہ چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو یہ درخت سے اتر کے جب انہوں نے سلام پھیرا تو ان کے قدموں میں گر گیا شخص، کہنے لگا یا حضرت مجھے یہ تو بتائیے، تمہارے سامنے، آپ کے سامنے یہ شیر تھا، وہ پھاڑنے چیرنے والا درندہ تھا، وہ آ کے آپ کے پاس بیٹھا رہا، آپ نے اس کی طرف توجہ نہ کی اور آپ اللہ کی عبادت میں محو رہے، حالانکہ شریعت اسلامیہ رعایت دیتی ہے کہ اپنی نماز کو ترک کر کے اپنی جان کو بچایا جائے، آپ نے ایسا کیوں نہ کیا؟ تو سنیے جواب صلہ بن شیم کا۔ وہ فرمانے لگے بھائی مجھے یہ بتا، زندگی دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ موت دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ تو کہا میرا یقین اس رب پہ ہے کہ جتنی میری زندگی کی سانسیں ہیں وہ سانسیں میں لے کے ہی اپنی زندگی گزاروں گا، کوئی میری ایک سانس کم نہیں کر سکتا، اور جب وقت موت کا آ گیا تو اس موت کے وقت کے بعد ایک لمحہ میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ بھائی میں اس سے اس لیے نہیں ڈر رہا تھا چونکہ میرا یقین اللہ پہ کامل تھا، اگر میری موت لکھی ہوئی ہے تو وہ مجھے مارے بھی، چیرے پھاڑے بھی تو وہ نماز کی حالت میں پھاڑے گا، تو کل کو میں جا کے اللہ کی بارگاہ میں یہ تو کہوں گا مولا آخری لمحے تھے سر تیری بارگاہ میں جھکا ہوا تھا۔ کہا تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ کہا یہ مقام اس طرح نصیب ہوا جب سے میں نے یہ پڑھا ہے کہ جب تم اللہ پہ بھروسہ کر لو گے تو اللہ پھر تمہیں کبھی کسی معاملے میں رسوا نہیں کرے گا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِالضُّرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ فرمایا اگر بندے کو کہیں سے کوئی تکلیف پہنچنی ہو تو کوئی بندہ بھی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، اگر اللہ کی طرف سے بلائیاں آنی ہوں تو لاکھوں مل کر بھی اس بھلائی کو روک نہیں سکتے۔ اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ۔ جب اللہ فضل کر دے، اللہ کسی کو مدد کی کیفیتوں سے نواز دے تو کوئی دشمن اس پہ غلبہ نہیں پا سکتا، اس کے لیے عزتیں مقدر بن جاتی ہیں، اور اگر اللہ رسوا کر دے تو لاکھوں لوگ مل کے اس کو عزت دینا چاہیں تو وہ اسے عزت نہیں دے سکتے۔ تو اس وقت سے میں نے یہ یقین بنا لیا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ اگر میں نے کر لیا تو میدان کوئی بھی ہوگا اللہ مدد میری ہی فرمائے گا۔